پیچھے رہ جائیں گے۔ تو بے وفا دنیا پہ مت کر اعتبار، تو اچانک موت کا ہوگا شکار، موت آ کر ہی رہے گی یاد رکھ، جان جا کر ہی رہے گی یاد رکھ، گر جہاں میں 100 برس تو جی بھی لے، قبر میں تنہا قیامت تک رہے، جب فرشتہ موت کا چھا جائے گا، پھر بچا کوئی نہ تجھ کو پائے گا، موت آئی پہلواں بھی چل دیے، خوبصورت نوجوان بھی چل دیے، دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا، تیری طاقت تیرا فن عہدہ تیرا کچھ نہ کام آئے گا، سرمایہ تیرا۔ قبر روزانہ یہ کرتی ہے پکار، مجھ میں ہے کیڑے مکوڑے بے شمار، یاد رکھ میں ہوں اندھیری کوٹھڑی، تجھ کو ہوگی مجھ میں سن وحشت بڑی، میرے اندر تو اکیلا آئے گا، ہاں مگر اعمال لیتا آئے گا، نرم بستر گھر پہ ہی رہ جائیں گے، تجھ کو فرش خاک پر دفنائیں گے، جب اندھیری قبر میں تو جائے گا، روئے گا، چلائے گا، گھبرائے گا، کام مالو در وہاں نہ آئے گا، غافل انسان یاد رکھ پچھتائے گا، جب تیرے ساتھی تجھے چھوڑ آئیں گے، قبر میں کیڑے تجھے کھا جائیں گے، قبر میں تیرا کفن پھٹ جائے گا، یاد رکھ نازک بدن پھٹ جائے گا، تیرا ایک ایک بال تک جھڑ جائے گا، خوبصورت جسم سب سڑ جائے گا، آہ ابل کر آنکھ بھی بہ جائے گی، کھال ادھڑ کر قبر میں رہ جائے گی، سانپ بچھو قبر میں گر آ گئے، کیا کرے گا بے عمل گر کھا گئے، کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی، قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی۔ مشہور عباسی خلیفہ ہارون رشید رحمت اللہ تعالی علیہ کا جب آخری وقت آیا تو آپ اپنے کفن کو الٹ پلٹ کر بار بار حسرت سے دیکھتے، اور 29ویں پارے سورہ الحاقہ کی آیت نمبر 28 اور 29 پڑھتے، ما اغنى عني ماليه هلك عني سلطانيه۔ میرے آقا نعمت امام اہل سنت عظیم البرکت عظیم المرتبت پروانہ شمع رسالت مجدد دین و ملت باعث خیر و برکت عالم شریعت پیر طریقت مولانا شاہ احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن اپنے شہرۂ آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں اس کا ترجمہ کچھ یوں کرتے ہیں، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا، اے مالداروں کان کھول کر سنو، اے سرمایہ داروں کان کھول کر سنو، اے سود خاروں کان کھول کر سنو، اے رشوت خواروں کان کھول کر سنو، اے جوا کے اڈے چلانے والوں کان کھول کر سنو، اے بھتے وصول کرنے والوں کان کھول کر سنو، اے اقتدار کی خاطر ووٹ خرید کر کرسیوں پر براجمان ہونے والوں، وزارتوں کے لیے رشوتوں کے چکر چلانے والوں کان کھول کر سنو، اگر تمہیں چند روزہ وزارت مل گئی، تھوڑے دنوں کا اقتدار مل گیا، ارے تم اگرچہ بہت بڑی سلطنت کے مالک بھی بن گئے، لیکن موت آ کر رہے گی، جان جا کر رہے گی۔ خلیفہ ہارون رشید جو بڑا معقول خلیفہ تھا، خدا ترس خلیفہ تھا، اپنے آخری وقت کفن کو الٹ پلٹ کر کے حسرت سے کہہ رہا تھا، ما اغنى عني مالیہ ہلک عني سلطانیہ، میرے کچھ کام نہ آیا میرا مال، میرا سب زور جاتا رہا۔ انہی آیات مبارکہ کو پڑھتے پڑھتے
خلیفہ ہارون رشید کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، جو مدینۃ الاولیاء ملتان میں بین الاقوامی اجتماع میں شریک ہو، چاہے ملتان سے آئے ہو، چاہے مرکز الاولیاء لاہور سے تشریف لائے ہو، چاہے باب المدینہ کراچی سے آئے ہو، چاہے بلوچستان کی پہاڑیوں سے آئے ہو، چاہے سرحد سے آئے ہو، چاہے دنیا کے دیگر ممالک سے آئے ہو، اور وہ میری اسلامی بہنوں کہ جو ملک کے مختلف حصص میں ٹیلی فون کے ذریعے بیان سننے کی سعادت حاصل کر رہی ہو، اور انٹرنیٹ کے ذریعے دنیا کے مختلف ممالک میں سننے والوں، اور ریڈیو پاکستان کے ذریعے گھر گھر میں سننے والوں، حقیقت یہ ہے کہ اس دنیا میں آ کر ہم بہت بڑی آزمائش میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ اس دنیا میں ہماری آمد کا مقصد کچھ اور تھا، مگر شاید ہم سمجھ کچھ اور بیٹھے ہیں۔ ہمارا انداز زندگی یہ بتا رہا ہے معاذ اللہ گویا ہمیں کبھی مرنا ہی نہیں۔ یاد رکھیے، اس دنیا میں ہمیشہ ہمیں نہیں رہنا، اور اس دنیا میں آنے کا مقصد صرف مال کمانا یا فقط دنیا کے علوم و فنون اور ڈگریاں پانا نہیں۔ اس دنیا میں آمد کا مقصد صرف اور صرف دنیاوی ترقیاں نہیں ہے۔ یاد رکھیے، قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، پارہ 18 سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ کنز ایمان، تو کیا یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تمہیں ہماری طرف پھرنا نہیں؟ یقیناً اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اگر اس نے اپنی زندگی کے مقصد میں کامیابی حاصل نہیں کی اور اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں پیش ہو گیا، تو دنیا کی بے شمار دولت بھی اسے اپنے رب عز و جل کے قہر و غضب سے نہیں بچا سکے گی۔ دنیاوی علوم و فنون، کارخانے، فیکٹریاں، اسلحہ، سورس، منصب، وزارتیں، دنیاوی آسائشیں، شہرتیں، قوتیں، دنیاوی عظمتیں اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں سرخرو نہیں کر سکیں گی۔ اقتدار کے نشے میں مست ہو کر ایک دوسرے کے عیبوں کو اچھالنے والوں، دہشت گردیوں کا بازار گرم کرنے والوں، مسلمانوں کے حقوق پامال کرنے والوں، خوب غور کرو۔ اگر معصیت کے سبب اللہ تبارک و تعالی ناراض ہو گیا، اس کے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم روٹھ گئے اور ایمان برباد ہو گیا، تو وہ مشکلات درپیش ہوں گی جن کا کبھی بھی حل نہیں ہو سکے گا۔ قرآن پاک کے 30ویں پارے کے اندر سورۃ الہمزہ میں ارشاد ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ کنز ایمان، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ الَّذِي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ يَحْسَبُ أَنَّ مَالَهُ أَخْلَدَهُ۔ خرابی ہے اس کے لیے جو لوگوں کے منہ پر عیب کرے، پیٹھ پیچھے بدی کرے۔ جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا، کیا یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا؟ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ۔ ہرگز نہیں، ضرور وہ روندنے والی میں پھینکا جائے گا۔ اور تو نے کیا جانا کیا روندنے والی؟